اپنی سالیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں تمہاری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے موسیقی گانے اور میوزک سننے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ مسجدوں کو بس پانچوں وقت میں ویران کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سن لو میرا اللہ غیور ہے، ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قدرت جب پکڑ کرنے پر آتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اللہ کے بندو اپنے حال پہ رحم کرو، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی طاقت اور قوت دینے والا ہے۔ نیکی کی قوت اللہ دیتا ہے، نیکی کی طاقت اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو پگھلا دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو جلا کے راکھ کر دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو ذرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے سمندر کو قطرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے قطرے کو سمندر بنا دے۔ اللہ کے بندو کیا سوچ کے گناہ کر رہے ہو؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اپنی تباہی اور بربادی کا رونا رونے والوں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے خود ہی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہے، ہر پل کی خبر رکھتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تحت الثری کی تہ میں جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا میرا اللہ سب کچھ گوارا کر لیتا ہے مگر بے حیائی گوارا نہیں فرماتا، گناہ کو گوارا نہیں فرماتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ارے مولانا لوگ تو ہم کو اللہ سے ڈراتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا۔ ہم نے کہا کریم ضرور ہے، ستار ضرور ہے، غفار ضرور ہے، مگر غیور بھی ہے۔ اگر ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت میں پیدا کر کے آدم کو جنت سے باہر کر سکتا ہے صرف غیرت کی وجہ سے، تو کروڑوں پاپ کرنے والوں تم کن آنکھوں سے جنت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ اور پھر غیرت کا عالم یہ ہے، حضرت آدم کو ہماری عبرت کے لیے لغزش پیغمبرانہ پر میرا مسلک یہ ہے، نبی خطا نہیں کر سکتا، نبی گناہ نہیں کر سکتا، خطا اور گناہ نبی کے قریب سے گزر کر بھی کبھی نہیں جا سکتی۔ ہم اس کو خطا اور گناہ نہیں کہتے، ہم تو اسے لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں، لغزش معصومانہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا جاتا ہے، اور کس شان سے؟ کپڑے واپس لے کر۔ توجہ تو کریں، کپڑے واپس لے کر، جنت کے کپڑے آدم و حوا سے، میں چھیننے کے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، بد مذہبوں میں اور اہل محبت میں یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے چھین لیا، ہم نے کہا چھینا نہیں، واپس لیا ہماری عبرت کے لیے۔ اور حضرت آدم و حوا کپڑے واپس لیے جانے پر ایسے شرمائے کہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپا کر دنیا میں لائے۔ جی مسلمانوں غور کرو، معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو کپڑے واپس لے کر کے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر سود کے دھندے کرنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے خدا کی رحمت کو تو دیکھا، خدا کی غیرت پر کب نظر کرو گے؟ اور یاد رکھنا، سفید لباس پہننا، خوبصورت ٹوپیاں لگانا اور چہرے کو خوبصورت بنانا، یاد رکھنا تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، میں تم کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسروں کے سامنے متقی بننے والوں، کیا قدرت کو بھی تم دھوکہ دے لو گے؟ چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، کیا تم قدرت کو بھی دھوکہ دے لو گے؟ سن لو،
اور اچھی طرح سن لو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک بزرگوں کو خط لکھ کر کے کہا تھا کہ اگر تم 7 کمروں میں چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ کو جانتا ہے، وہ پوری دنیا میں تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بھائیوں، سیاسی پارٹیاں ذلیل کرتی نہیں ہیں، ذلیل تو قدرت کرتی ہے، لیکن قدرت کسی نہ کسی کو مسلط کرتی ہے۔ آپ کیا رونا رو رہے ہو دنیا کی پارٹیوں کا؟ اپنے اعمال درست کرو، اگر حالات درست نہ ہو جائیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ چاہیں وہ سلوک کریں۔ جو قوم افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پر لگی رہتی ہو، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا؟ جو قوم 1.25 گھنٹہ اور 40 منٹ تراویح کی نماز کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتی ہے، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ جو قوم اس وقت اللہ سے نہیں مانگتی جبکہ اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے افطار کا وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو میں ضرور عطا کروں گا، اس وقت تم قدرت سے نہیں مانگتے؟ ذرا غور تو کرے نا، ماہ سیام گزرا کہاں گزارا؟ پہلے تو روزے ہی نہیں رکھے، اور جنہوں نے رکھے ہیں انہوں نے کس شان کے رکھے، ذرا وہ اپنے روزوں کا احتساب تو کرے۔ اللہ کے بندوں، یہ ذلت نہ ہوتی، یہ رسوائی نہ ہوتی۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا جملہ لکھا، اعلیٰ حضرت کے استاد بھی اور والد بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پہ تجھے بخشے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو کریم جان کر کے گناہ تو کیا، اللہ کو قادر جان کر کے تو نے کبھی زہر نہیں کھایا۔ آدم و حوا سے کپڑے واپس لے لیے گئے، اور اس کے بعد غیرت کا عالم یہ ہے کہ 200 سال تک کے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 200 سال تک اللہ کو پکارتے رہے، دعا کرتے رہے، مگر غیرت کا عالم یہ ہے کوئی جواب نہیں دیا، 200 سال تک جواب نہیں، معصوم کو جواب نہیں دیا غیرت کی وجہ سے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کچھ سیکھیے نا، کچھ توجہ کیجئے نا۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو، کچھ بھی کرو، مجھے تو بس اتنا سمجھتا ہے کہ کتنا ہی چھوٹا گناہ کر لو، کوئی گناہ کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جو ماں کا دل دکھائے، مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، اس کی زبان پہ مرتے وقت تو کلمہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب اس روایت کو میں کچھ شرح کے ساتھ پڑھوں گا، بطور مفہوم پڑھوں گا، لیکن اب ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، کبھی ہم نے رسول اللہ کے دل کا خیال کیا، کبھی ہم نے اپنے آقا کے دل کا خیال کیا؟ فاروق اعظم کے اس قول پر ہم نے کبھی توجہ کی کہ جب میں حجام کی کرسی پر بیٹھ کر داڑھی مڈاتا ہوں گا تو وہ چہرے پہ وسترا بعد میں چلتا ہوگا، پہلے وہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا۔ اگر میں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہوں گا تو اللہ اکبر، اس عورت کی چہرے پر نظر ڈالنا، اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کو قبر شریف کے اندر کتنا بے چین کرتا ہوگا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو زندہ ہے اور اس کے صدقے کائنات زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، اس لیے کہ ایسا زندہ نبی، اللہ اکبر، جس کو اللہ نے روح کائنات بنایا ہو۔ ارے جب میری روح نہیں مر سکتی تو کائنات کی روح کیسے مر سکتی ہے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ اکبر، جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی،
मुस्तफा जाने रहमत रूह कायनात है, और कायनात में अर्श भी है, कायनात में कुर्सी भी है, कायनात में समंदर भी है, कायनात में दरिया भी है, कायनात में आसमान भी है। जो अर्श की रूह है, जो कुर्सी की रूह है, जो समंदरों की रूह है, जो दरियाओं की रूह है, जो फरिश्तों की रूहों की रूह है, अल्लाह अकबर, वो रूह कायनात है, वो रूह आलमियान है, वो रूह आलम है। इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हम किसी मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले का कलेमा नहीं पढ़ते, हम तो उसका कलेमा पढ़ते हैं जिसके कदमों पे जान दे दी जाए और शहीद हो जाया जाए। तो उन शहीदों के लिए कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। उनके नाम पे जो मर जाए वो जिंदा है, उनके नाम पे जो मर जाए वो जिंदा है। तो नाम वाले की शान का आलम क्या होगा। तो हम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं और हर वक्त हम रसूलुल्लाह की निगाहों में हैं, हर वक्त हम हुजूर की, हम जो करते हैं हुजूर अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की अता से, हमारे अल्लाह के बताए से हुजूर सब कुछ जो अल्लाह दिखाता है सब देखते हैं, जो सुनाता है सब सुनते हैं। कुछ लोगों को अगर हजम ना हो तो कुरान पेश कर दूं, क्योंकि हम जितना कुरान पेश कर सकते हैं अहले सुन्नत उतना कोई नहीं पेश कर सकता, क्योंकि हमारी कड़ियाँ कुरान मुकद्दस की 1450 साल पुरानी जुड़ी हुई है। हम 1857 के बाद के लोग नहीं हैं, अंग्रेज़ों की मदद की पैदावार नहीं है, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की इमदाद वाले हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम 1857 बाद वाले लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ियाँ सहाबा से जुड़ती है, इसीलिए हमारे पास हदीस का ख़जाना, कुरान का ख़जाना 1450 साल पुराना है। हमें कोई नए ख़जाने की तलाश की ज़रूरत नहीं है, है ना, हमें किसी जुस्तजू की ज़रूरत है। बहरहाल मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ। कुरान ने बताया सूरतुन नमल के अंदर कि 3 मील दूर के फासले से चूंटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा। अभी मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा हूँ, चूंटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा। आपने कभी देखा चूंटी की आंखें कितनी बड़ी होती हैं? कभी देखा? चूंटी इतनी बारीक सी है कि 2 उंगलियों के दरमियान मसल दो तो पता ना चले कि उसका वजूद कहाँ गया। तो उसकी आंखें कितनी बारीक होगी। जब अल्लाह चूंटी को दिखाने पर आए तो 3 मील के फासले पे दिखा देता है। जब मखलूक में जलील मखलूक को दिखाने का, पतली दुबली और इंतहाई बारीक सी मखलूक को दिखाने का ये हाल है, तो जिसको महबूब बनाया होगा उसको कितना दिखाता होगा। अरे जिसको अपना आप दिखा दिया फिर उससे छुपाया क्या होगा। लोग कम से कम इस पर तो तवज्जो करें ना। जिसको अपना आप दिखा दिया उससे छुपाया क्या होगा। जिससे खुद बेहिजाब मिलता है फिर कौन सी चीज को हिजाब में रखा होगा। इसीलिए तो यार लोग कहते हैं कि मेराज पर खुदा को देखने नहीं गए थे, जिब्रील को देखने गए थे। हम कहते बादलो जो खातिम को देखने जाए, ये कौन सी मेराज है। खातिम को देखने को मेराज नहीं कहते, बल्कि खुदा के देखने को मेराज कहते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से अकबरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। रही बात जिब्रील को देखने की, तो जिब्रील तो खुद ही बार बार आते। मेरे इमाम के छोटे भाई कहते बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ के। जिब्रील को वो देखने क्या जाएंगे, जिब्रील सिदरा छोड़ के इन्हें देखने आते। या अल्लाह कोई काम दे दे, इसी बहाने मदीने जाऊं और आमिना के लाल के रुख अनवर को तक लूं। चमने तैबा है ये बात के मुर्गे सिदरा, बरसों चेके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। बल्कि एक बात याद आ गई तो अर्ज करूं। एक दिन हुजूर ने कहा, ए जिब्रील
तुम आते हो इंसानी शक्ल में आते हो, कभी अपनी असली शक्ल तो दिखाओ। कहा हुजूर आइएगा, रात के वक्त तो जन्नतुल बकी में, बकीउल गरकत जिसको कहते हैं मुसलमानों का कब्रिस्तान, हुजूर गए तो जिब्रील के 600 पर है। जिब्रील ने अपने पर खोले और अपनी असली हालत दिखाई। हुजूर ने देखा और मुस्कुराए। तो जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपनी असली हालत दिखा दी, आप भी अपनी असलियत दिखा दीजिए। मैंने तो अपना असली रूप दिखा दिया, आप भी अपना असली रूप दिखाए ना। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील तू नहीं देख सकता, तुझे हम देख सकते हैं मगर तू हमें नहीं देख सकता। क्यों? इसलिए कि जिसे कोई नहीं देख सकता हम उसको देखते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह, शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोश लन तरानी, कहीं तकाज़े वसाल के थे। और अल्लाह ऊपर क्या मज़े में कहते हैं, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहाँ तो जाई नहीं दुई की, ये कहना थे हाँ आ रहे थे। अल्लाह अकबर कहते, कमाल इनका के झूठे नुक्तो, कमाल इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, और मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। क्या बात है, जिंदाबाद। हुजूर की शान है ये। हमारी निगाह से वो छुपे हुए हैं, हम उनकी निगाह से अल्लाह जो जो दिखाता है वो देखते हैं, जो जो सुनवाता है वो सुन। जब चूटी को इतना दिखा दे तो महबूब को कितना दिखाता। फिर चूटी ने कहा, चूटियों बिलों में घुस जाओ। कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर लाशऊरी तौर पे तुम्हें कुचल न दे तो सुलेमान सुनकर मुस्कुरा दिए। अरे जब सुलेमान चूटी की इतनी सुन लेते हैं 3 मील के फासले से, जब सुलेमान की ताकत का ये आलम है तो जाने सुलेमान मुस्तफ़ा जाने रहमत के कानों की ताकत का आलम क्या होगा। मेरे इमाम उन कानों के बारे में फरमाते, बड़े मजे फरमाते, कहते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। उनके कान नहीं है सिर्फ, बल्कि वो करामतों की कान है। इल्म वाले इस कान को समझते हैं। एक कान कहते हैं इसको कान, ये कान, और एक कान कहते हैं खदान को। खदान के अंदर वो बहुत सारा, जिसकी खदान होती कान होती। सोने की खदान है, बेहिसाब सोना होगा। हीरे की खदान है, बेहिसाब हीरा होगा। मोती की खदान है, बेहिसाब मोती होगी। नमक की खदान है, बेहिसाब नमक होगा। कोयले की खदान है, बेहिसाब कोयला होगा। कहते हैं रसूलुल्लाह के वो सिर्फ कान नहीं है, बल्कि वो करामतों की कान है। इतनी करामतों का ज़ुहूर होता है उन कानों से कि इंसान गिनते गिनते थक जाए। बहरहाल तो मैं जो रिवायत पढ़ रहा था उस पर आपकी तवज्जो है क्या? कोई गुनाह करो हुजूर का दिल टूटता है। इस पर रिवायत पढ़ रहा हूं, इसको किताबुत तव्वाबीन में लिखा गया है। मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूं। एक जवान थे, उनका नाम सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान था। सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान, किताबुत तव्वाबीन से आपकी खिदमत में मफहूम के तौर पे पेश कर रहा हूँ। सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान जवान थे, नए नए मुसलमान हुए थे, तरबियत के मराहिल से गुजर रहे थे कि ऐसे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी खिदमत पर मुकर्रर कर रखा था। हुजूर उनको कोई ना कोई काम देते रहते थे। घोड़ों को चारा देना, नहलाना, बकरियों को चारा देना, किसी को बुलाने के लिए भेज देना, ये काम वो काम वो काम। एक दिन किसी को बुलाने के लिए सालेबा को भेजा, सालेबा जाओ फलां को बुला कर लाओ। वो गए और जाने के बाद एक औरत पर ऐसी हालत में उनकी नजर पड़ गई, वो हालत पर आमतौर पे औरत पे नजर नहीं डाली जा सकती। किसको हालत कौन सी थी मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, बल्कि बस इतना कि आपको बात समझ में आ जाए। यानी एक ऐसी औरत ऐसी हालत में थी कि उस पर नजर नहीं डाली जा सकती। उन्होंने डाला नहीं था, पड़ गई थी। और आप जानते कि अगर अचानक नजर पड़ जाए तो हुजूर अलैहि सलाम की हदीस है, आपने मौलाए कायनात से फरमाया कि अली, अगर तेरी पहली नजर औरत पर पड़े तो ये मुआफ है, और दूसरी डाली जाए तो ये गुनाह है।
پہلی نظر پڑے تو پھیر لیا، یہ تو عبادت ہے، تو نیکی ہے۔ نظر پڑ گئی ایسی حالت میں کہ اس حالت پر عورت پر نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی، اس حالت میں عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نظر پھیری، بہت دھیان سے فوراً نظر پھیری، اور جیسی نظر پھیری تو غیرت عشق نے انگڑائی لی، اور جب غیرت عشق نے انگڑائی لی تو دل میں خیال آیا، سالبہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے عورت پر ایسی حالت میں نظر ڈالی اور تو نے یہ گناہ کر دیا، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، نہ گناہ ہو سکتا تھا، پڑ گئی تھی، پھیر لیا تھا، مگر غیرت عشق کا انداز دیکھو، سالبہ تو نے عورت پر اس حالت میں نظر ڈال دی، جن آنکھوں سے تو رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے، آقا کے رخ انور کی زیارت کرتا ہے، حضور کے رخ والضحیٰ کو دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے تو نے کسی عورت پر نظر ڈال دی۔ فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھائی، روتے روتے اللہ سے عرض کی، میرے اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کاش میں آج سے پہلے مر جاتا، میری روح نکل جاتی، مولا اگر تم مجھے معاف کر دے تو تیرا کرم ہے، اور اگر معافی نہیں ہو سکتی تو جو سزا چاہے دے دی جائے، لیکن میری ایک عرضی ہے کہ مولا میرے اس گناہ کی خبر، توجہ غیرت عشق، انداز عشق، عرض کرتے ہیں میرے اس گناہ کی خبر، وہ گناہ نہیں تھا، اپنے تئی سوچ رہے تھے، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اگر محبوب کو اس گناہ کی خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا سکتا ہوں، بڑے سے بڑی تکلیف اٹھا سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا، میرے اللہ میری اس فعل کی خبر، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت پہنچنے دینا، مولا ان کا دل ٹوٹے گا، ان کا دل دکھے گا، میں ساری تکلیفیں برداشت، ساری مصیبتیں اٹھا لوں، محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا۔ اور پتہ ہے وہ جوان، اس کے غیرت عشق نے جب اس کو کچوکے دیے تو وہ جوان واپس پلٹ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے وہ جوان ایک جنگل کی راہ لیتا ہے، جنگل چلا جاتا ہے، اور اللہ اکبر، دیکھو یہ ہے اللہ والے، یہ ہے عشق والے، یہ ہے غیرت والے، یہ ہے محبت والے، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنے دلوں کا رشتہ استوار کرنے والے، حضور علیہ السلام کے حقوق کو ادا کرنے والے۔ ہم لوگ تو عشق کے دعوے دار ہیں، عشق کا نعرہ لگاتے ہیں، صرف نعروں کی حد تک ہم محدود ہیں۔ بس میرے بھائی ذرا کچھ سیکھ تو لو عشق والوں سے۔ گھر نہیں آئے واپس، رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، بلکہ کہاں چلے گئے؟ سیدھا واپس گئے جنگل میں، اور ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، 40 دن تک ابن عبد الرحمن نے اپنا وقت غار میں گزارا، رات کو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ 40 دن بیتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل امین نے بتایا، یا رسول اللہ آپ کا وہ جو جوان خادم ہے، وہ جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں وہ کہاں گیا، کہاں گیا؟ آقا وہ جو آئے مومنوں کے آقا وہ وہاں چلا گیا ہے ایک جنگل کے اندر۔ میرے آقا نے فاروق اعظم کو بلایا، سلمان فارسی کو بلایا، اور بلا کر کے کہا جاؤ اور جا کر فلاں جنگل میں فلاں غار کے اندر وہ جوان ہے، اس کو لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس چرواہے کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا اے چرواہے کیا تو نے سالبہ ابن عبد الرحمن ہمارے ساتھی کو دیکھا؟ اس نے کہا وہ کون ہے میں تو نہیں جانتا، البتہ ایک بندہ ہے جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اور اس کا حال یہ ہے وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے۔ جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو وہ جنگل میں نکلتا ہے، اور جنگل کا سناٹا اس کی آواز کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور پورا جنگل اس کے رونے سے گونجنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے کیا ہو گیا؟ مولا میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، میں ہر دکھ اٹھا سکتا ہوں، ہر صدمہ اٹھا سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب کا دل دکھ جائے میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان ابن عبد
عبد الرحمن مل گیا، چرواہے سے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا مجھے نہیں پتا کہاں ہے، رات کا انتظار کرو، جب رات ہوگی تو وہ آئے گا۔ اور جب رات ہوئی دونوں انتظار کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد اچانک جنگل کا سناٹا کسی کی آواز کی چیخ سے یوں ٹوٹتا ہے، میرے اللہ اے رحمان و رحیم مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، اور اگر بخشش نہیں تو مولا تو جو چاہے فیصلہ کر، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، ان کا دل ٹوٹے گا، ان کے دل کو تکلیف ہوگی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سلمان فارسی رونے لگے، اور دونوں گئے، جا کر کے دیکھا تو یقیناً وہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھے، لپٹا لیا، فاروق اعظم سے لپٹ گئے، کہ ابن عبد الرحمن کیا حال کر رکھا ہے، چلو چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں، چلو آقا بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی فاروق اعظم نے کہا چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں، ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو نہیں ہو گئی، میرے سرکار کو میرے گناہ کی خبر نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ فاروق اعظم نے کہا ابن عبد الرحمن مجھے نہیں پتا حضور کو کیا خبر ہوئی، مجھے نہیں پتا، حضور نے حکم دیا سلمان کو اور مجھے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلو چلو حضور بلا رہے ہیں۔ کیا حال بنا رکھا ہے، 40 دن سے تم غار میں پڑے ہو، نہ سونا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کسی سے ملنا جلنا ہے، ایک نہ کردہ گناہ کا احساس کسی عاشق کو اتنا بے چین کرتا ہے۔ اے عاشقان رسول کہلانے والوں، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، بتاؤ گندی فلمیں دیکھ کر کبھی احساس ہوا کہ ہم گندی فلم دیکھ رہے، حضور کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم سود کے دھندے کر رہے، حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نمازوں کو ترک کر رہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیا، حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا، حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں، کبھی گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچ لینا، طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم کو زخمی کرتے تھے، اور ہمارے گناہوں کے نشتر نبی کے دل کو زخمی کرتے۔ بتاؤ طائف والے بڑے ظالم تھے یا ہم بڑے ظالم ہیں؟ دشمن تو ہوتا ہی یہ تکلیف پہنچانے کے لیے، کیا عاشق بھی تکلیف پہنچاتے؟ گناہ کرنے سے پہلے احساس گناہ کر لیا ہوتا۔ جس رسول نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا، آج وہ امت رسول اللہ کو فراموش کر گئی۔ یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، اگر تمہیں ان سے پوچھتا ہوں میری بہنوں، جب تم اذان کے وقت بھی سیریل کی آواز کم نہیں کرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم بیوٹی پارلروں میں جا کر کے اپنے چہرے پر نامحرم کے ہاتھوں سے جو ہے وہ میک اپ کرواتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ارے جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دی، اس مذہب کی عورتیں بیوٹی پارلر تک کیسے جا سکتی ہیں؟ جس مذہب نے باپ کی قبر پر جانے کی عورت کو اجازت نہیں دی پردے کی وجہ سے، وہ عورتیں ولیمے میں بے پردہ کیسے جا سکتی ہے؟ اپنے بالوں کو کھلا کر کے ولیموں میں کیسے جا سکتی ہے؟ اور اے مسلمانوں، تمہیں بھی غیرت نہیں آتی؟ تمہاری بیویاں، بیٹیاں، بہنیں بے پردہ ولیموں میں سب کے سامنے کھڑی ہیں، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ آج کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی، اس پہ لکھا تھا جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی، جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہے؟ فرمایا جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں، اس گھر کے مرد منع نہ کرے بے حیائی پر، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے۔ اللہ نے ان پر جنت بھی حرام کی، جنت کی خوشبو بھی حرام کی۔ آج ہمارے گھر میں ہے پردے کا ماحول؟ آج تو پاکستانی سیریلوں کے طرز پر ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہے، اسٹیج کے اوپر جیسے پیر صاحب
اور ہمیں کرسی پر بیٹھے ہوئے. اسی طریقے سے اب یہ بدعت بھی سامنے آئی کہ اللہ اکبر ایک ہی کرسی پر سب کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد دولہے کے دوست دلہن سے آ کر مصافحہ بھی کرتے ہیں اور کہیں تو صرف مصافحہ ہوتا ہے کہیں تو گلے بھی ملا جاتا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جس مذہب نے چچا کے بیٹے چچازاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے ماموزاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے خالازاد بھائی پر سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے مسجد کے امام سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے متقی پیر و مرشد سے پردہ فرض کیا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے سامنے پردے کے حکم کے بعد عورتیں بے پردہ نہیں آ سکتی تھی. آج اس مذہب کے ماننے والی بیٹیاں شادی کے موقع پر دولہے کے دوستوں سے ہاتھ ملا رہی ہے. غیرت کہاں چلی؟ غیرت کہاں مر گئی؟ مسلمانوں، یوں ہی بربادیاں نہیں آتی، یوں ہی تباہیاں نہیں ہوتی، بلکہ تباہی اور بربادی گناہ کی وجہ سے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. بہرحال میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ثعلبہ چلو حضور بلا رہے ہیں، آقا بلا رہے ہیں، تو ثعلبہ نے کہا حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ کہا مجھے کوئی خبر نہیں، تم چلو. کہا عمر ایک احسان کرو، عمر ایک احسان کرو. کیا؟ حضور کی بارگاہ میں میں ایسے نہیں آ پاؤں گا. ذرا دھیان سے سننا کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن، کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن کیا کہہ رہے؟ میں حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں آ پاؤں گا، میری ہمت نہیں آنے کی. حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا، آقا کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا اور حضور کے سامنے منہ لے کے کہا. بھائی وہ گناہ نہیں ہے، نہ کردہ جرم کا احساس کتنا تڑپا رہا ہے. مسلمانوں، جب ہمارے یہاں جلسوں میں تقریر کرنے والے مقرر صاحب کہتے ہیں قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، تو ہماری پبلک نعرہ لگاتی ہے، لگانا بھی چاہیے، کہتے ہیں ہم قبر میں حضور کو دیکھیں گے. کبھی یہ احساس ہوا یہ کالا منہ لے کر جس نے پاپ ہی پاپ کیے ہیں، جس نے سینکڑوں مرتبہ داڑھی مڈا کر کے گٹروں میں پھکوائی ہے، جس نے ان آنکھوں سے عورتوں کو گندی فلموں کو بار بار دیکھا ہے، ان ناپاک اور گندی آنکھوں سے وہ جلوے جہاں آرا کیسے دیکھ سکیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قبر میں وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ہمیں دیکھا مین القادری ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ کسی دشمن کو بھی وہ وقت نہ دکھائے، وہ حالات نہ دکھائے کہ چہرہ پھیر کر کہیں او جھوٹے، تو عشق مجھ سے کرتا تھا اور بال ہیروں کی طرح رکھتا تھا، عشق مجھ سے کرتا تھا کپڑے ہیروں کی طرح پہنتا تھا، عشق کا دعویٰ مجھ سے کرتا تھا گندی فلمیں دیکھتا تھا. اگر اللہ نہ کرے منہ پھیر لے اور منہ پھیر کر کے قبر سے چلے جائیں، سوچو کون بچے؟ کس کو دعائی دو گے؟ کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ ارے وہاں تو ماں باپ کی بھی نہیں چلنی، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. جی سستے میں عاشق رسول بننے والوں، عشق مصطفیٰ اتنی سستی چیز نہیں ہے. ارے جب لیلا کا عاشق بننا سستا نہ ہوا تو محبوب خدا کا عاشق بننا اتنا سستا ہے کہ نعت خواں کو 10 روپے کی نوٹ دے کر کے ہمارا نام عاشقوں کی فہرست میں آئے گا. نعت خانوں کو قیمتی سے قیمتی تحفے دو، لیکن اتنا یاد رکھنا نعت سننا، تقریر سننا، صلاۃ و سلام پڑھنا علامت عشق تو ہے، حقیقت عشق نہیں ہے. جلوس میں شرکت کرنا میلاد النبی کے علامت عشق تو ہے، حقیقت عشق نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ میدان عمل. اگر عشق اتنا آسان ہوتا
تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا. چچا کا کلیجہ عشق کے میدان میں چبایا جا رہا ہے. عشق اتنا آسان ہوتا، 18 سال کے کڑیل بیٹے علی اکبر کا جنازہ 56 سال کا باپ نہ اٹھاتا. 6 مہینے کے ننھے کے حلق میں جو تیر گھسا تھا اور باپ کے بازوؤں کو چیر رہا تھا، اتنا آسان. امام حسین کو اتنی آزمائش سے گزارا جاتا ہے منزل عشق میں، اور ہمیں چند نعروں پر عاشق بننے کی جو ہے وہ سند مل جائے. اتنا آسان نہیں، مشکل بھی نہیں ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے. اگر واقعی کسی سے عشق کیا ہوتا تو پتہ چلتا جب اپنے جیسے سے عشق آسان نہیں، تو جو اپنے جیسا نہیں، جو کہے ایکم مثلی، میں تمہاری طرح ہوں، تم میں کون میری طرح ہے. جو ہماری مثل ہے اس سے عشق آسان نہیں، تو جو ہماری مثل نہیں ہے اس سے عشق آسان کیسے ہو سکتا. اور جس کو عشق ہو جائے، واقعی ہو جائے، پھر اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہوتا. وہ اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ پھر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے اور تلووں کے نیچے کعبے کی چھت نظر آتا ہے. عشق وہ منزل ہے، وہ منزل ہے عشق. تو بہرحال ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں ایسے نہیں آ سکوں گا، حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا، مجھے لے کے چلو. بلایا ہے نا حضور نے، ضرور آؤں گا، لیکن ایسے نہیں ہے. جب حضور نماز کی حالت میں ہوں گے تب مجھے لے کے چلنا، میں حالت نماز میں حضور سے ملاقات کر لوں گا. انتظار ہونے لگا نماز کا. دونوں سہارا دے کر ابن عبد الرحمن کو لے گئے. حضور نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں. جیسے ہی نماز شروع کی، ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے حضور کی قرأت کی آواز ان کے کانوں میں آئی. حضور کی آواز کی وجہ سے ایسا لرزہ طاری ہوا، چیخ مارا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. نماز پوری ہوئی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ ہائے ہائے ہائے. کہتے ہیں میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ کیا کہا؟ میرا جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہے پیا، وہ راگنی اچھی نہیں. جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے. لوگ کہیں ہم حضور کہیں، حضور کہہ رہے میرا ثعلبہ کدھر ہے. جب ایسا عشق ہوتا ہے تو حضور بھی میرا کہہ کر کے سند عطا کرتے ہیں. فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کی ہمت نہیں ہے سامنا کرنے کی. آقا نے کہا چلو اس کو حوصلہ دیتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کا ہاتھ پکڑا، بے ہوشی کی ہاتھ. حضور علیہ السلام کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے اور بہت خوشبودار، ایسے خوشبودار کہ صبح جو مصافحہ کرتے شام تک ان کے ہاتھ مہکتے رہتے، اور ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے ان کے ہاتھ. یہ حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے. ٹھنڈے، خوشبودار اور نرم. حضور نے جیسے ہی ہاتھ پکڑا ٹھنڈک پا کر آنکھیں کھول دی. پہلا سوال، آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ آپ کا دل تو نہیں دکھا نا؟ سرکار نے کہا ثعلبہ کیا حال ہے؟ اس کی حضور میرے جسم میں خون نہیں ہے، پورے جسم میں چونٹیاں دوڑ رہی ہے، مجھ سے گناہ ہی ایسا ہو گیا. حالانکہ وہ گناہ نہ تھا، احساس ہے. گناہ نہ تھا لیکن احساس ہے، احساس. حضور مجھ سے گناہ ایسا ہو گیا کہ میرے پورے جسم میں اب چونٹیاں دوڑتی ہے، خون نہیں دوڑتا. آقا نے کہا اے ثعلبہ میں تجھے ایک آیت ایسی پڑھا دوں کہ اگر کوئی اس آیت کو ایک بار پڑھ لے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے. وہ آیت پڑھو، میں تمہیں پڑھاتا ہوں. آئیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے، میں بھی آپ سب کو پڑھا دیتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں. سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آقا نے فرمایا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اسے بخش دیتا ہے. کہا ثعلبہ اللہ نے تمہیں بخش دیا. عرض کرتے مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ سرکار نے میں لے جاؤ اس کو گھر پہنچا دو. گھر گئے، 8 دن ہوئے مسجد نہیں آ پائے. سرکار نے میں سلمان
मेरा सालबा कैसा है? कहा हुजूर वो जिएगा नहीं, ऐसा लगता है वो मर जाएगा, उसका इंतकाल हो जाएगा, न खाता है ना पीता है, बस एक ही बात करता है, हुजूर को मेरे गुनाह की खबर तो नहीं हुई ना, हुजूर नाराज तो नहीं हुई ना, एक ही धुन है उसको। सरकार ने कहा चलो आज चलते हैं और चलकर आज उसको बता देते हैं कि हम उससे नाराज नहीं हैं। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है, उनकी अबरू नहीं उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है, और इसी जमीन पर आज जो है किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। अल्लाह अकबर का चलो आज चलकर बता देते हैं हम उससे नाराज नहीं हैं। और गए, जाकर सालिबा के बिस्तर पे बैठ गए और बैठने के बाद सालिबा का सर उठाया, उठाकर अपनी गोद में रखा और सर पे हाथ फेरने लगे। अंदाज़े दिल रुबाना, दिलों को जीतने के अंदाज, दिलों को खुश करने के अंदाज, कोई उनसे सीखे, तेरी आदत है सबका जी रखना। अल्लाह अकबर, कोई ऐसा नहीं वो जिसका दिल तोड़े, कोई ऐसा नहीं वो जिसकी आस तोड़े, हर एक को खुश करते हैं, बल्कि ऐसा खुश करते हैं ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली, गैर भी जाया नहीं करते, ये दरबारे रिसालत है, यहाँ मिलता है बेमांगे, यारे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अल्लाह अकबर, सरकार ने सर उठाया, गौर तो कीजिए, सर उठाया, अपनी गोद में रखा, सर पे हाथ फेरा, लेकिन सालबा तुझ पर मेरी जान कुर्बान, गैरत इश्क हो तो ये हो। धीरे धीरे खिसक खिसक कर सालिबा ने अपना सर नबी की गोद से हटा लिया। अल्लाह अकबर, क्या मुकद्दर था। अरे नालैन सर पे रखने मिल जाए तो मुकद्दर की मेराज हो, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जब उनकी नालैन सर पे रखने को मिले तो ये शान हो, उनकी गोद में सर रखने मिल जाए तो फिर मकाम क्या होगा। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए मुसलमानों। लेकिन सालिबा अलग ही धुन में है, अलग ही अपनी कायनात में है। हुजूर की गोद से सर उठा करके नीचे गिरा लिया। सरकार ने कहा सालिबा तूने हमारी गोद से सर नीचे कर लिया। आंखें खोल के कहते हैं आका इस सर में जो दो आंखें हैं वो इतनी पापी है कि ये सर आपकी मासूम गोद में रहने के काबिल नहीं। इन आंखों ने जुर्म बढ़ा किया, इसलिए ये आंखें आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं है। ये आंखें आपकी गोद में रहने के काबिल, ये वजूद आपका सामना करने के काबिल नहीं। एक दिन इकबाल से किसी ने पूछा था, इकबाल तू जर्मनी और बरतानिया तक जाता है, तू मदीने मुनव्वरा क्यों नहीं जाता? तो इकबाल कहता है जा सकता हूं मगर जाता नहीं, क्योंकि मुंह क्या दिखाऊं उनको, मुंह क्या दिखाऊं, क्या मुंह लेकर के जाऊं। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। सालबा जैसा शख्स कह रहा हुजूर, ये हालांकि कोई पाप नहीं किया, फौरन नजर फेर ली थी, हुजूर ने दूसरी मर्तबा सर रखा फिर गिरा लिया। मुहिब और महबूब की इन अदाओं को अल्लाह देख रहा है। जिब्रील को भेजा, जाओ और जा करके कह दो महबूब ओ मेरे प्यारे हबीब आप पर सलाम है अल्लाह का, और इसको कह दीजिए इस नौजवान को कि ये आपकी मोहब्बत में इतना रो चुका, आपके एहसास में इतना अपने आप को घुला चुका, हमें इससे इतना प्यार हो गया, अगर ये रूए जमीन के सारे इंसानों के बराबर भी गुनाह करके आएगा तो आपकी मोहब्बत की वजह से हम इसे बख्श दें। बोल दीजिए, इतना घुला लिया आपकी मोहब्बत में, अपने आप को इतना रुला दिया आपकी मोहब्बत में, हम अगर कायनात के बराबर सारे इंसानों के बराबर भी पाप लेकर हम उसे बख्श देंगे। सरकार खुश हो गए, फरमाया सालबा देख तेरे लिए अल्लाह ने क्या भेजा। पूरी ताकत समेटी, उठ के बैठने की कोशिश की, बैठे का अल्लाह ने क्या कहा,
کہ اللہ کہتا ہے محبوب کے عشق میں تو نے اتنا گھلایا، اتنا اپنے آپ کو رلایا، اللہ کو تجھ سے اتنا پیار ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لے کے آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دے۔ چیخ ماری اور زمین پہ گر پڑے، میں نے کیا کیا، یار نے کیا کیا؟ ہم خطا کرتے رہے اور وہ عطا کرتے رہے، ہم نے کیا کیا، یار نے کیا کیا؟ شرمندگی سے چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے، لوگوں نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تو آقا نے فرمایا اب نہ اٹھاؤ، کیونکہ ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا۔ اور اس کے بعد جب جنازہ اٹھایا گیا تو صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول پورا پیر رکھ کر نہیں چلتے، بلکہ مدینے کی زمین پہ حضور پیروں کی انگلیاں رکھ کر کے چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ کو ایسے چلتے کبھی نہیں دیکھا، آج کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا میرے عشق میں اتنا رویا، اتنا گھلایا اپنے آپ کو کہ اللہ نے اس کو اتنا محبوب بنایا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین فرشتوں سے بھر گئی ہے، اور پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تو میں تلوہ نہیں بلکہ انگلی رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ یہ عاشقوں کی طبیعت ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے عاشقوں کا۔ افسوس ہم عشق کے دعوے خوب کرتے ہیں، حضور کے دل کا خیال نہیں کرتے۔ کم سے کم اتنا تو خیال کرو، میں نہ ماں کی نافرمانی کروں گا آقا کا دل دکھے گا، میں کوئی گناہ کروں گا آقا کا دل دکھے گا۔ میرے بھائی آقا کا دل دکھائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ ہی نہ آئے۔ اس لیے توبہ کرو، اتنی بڑی محفل سجی ہے، توبہ کرو فلموں سے، گانوں سے، ماں باپ کی نافرمانیوں سے، نماز جو چھوڑ رہے ہو، غفلت کر رہے ہو، اس سے توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ پاک کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ جوانی، حسن و خوبصورتی، طاقت، قوت اللہ نے سب دی ہے، اگر اس کا مس یوز کرو گے اللہ نہ کرے کہیں طاقت چھین کر بیمار نہ کر دیے جاؤ، معذور نہ کر دیے جاؤ، برباد نہ کر دیے جاؤ۔ اس لیے توبہ کرو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بلگرام کے سید صاحب حضرت حسین میاں صاحب موجود ہیں، اور بھی سادات علماء موجود ہیں، سب کی موجودگی میں سچی توبہ کر لو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ ہم بھی توبہ کریں، تم بھی توبہ کرو، اور ابھی آپ کو جانا نہیں ہے، یہ محفل جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اگر ہمیں سفر کی وجہ سے نکلنا پڑے تو آپ ہمارے پیچھے نہ بھاگنا، وجہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات کہوں، عشق کرنا سیکھو۔ امین القادری سے اس لیے محبت ہے کہ وہ ہمارے محبوب کی نوکری کرتا ہے۔ جی حضرت مولانا محمد علی فیضی سے اس لیے محبت ہے کہ ہمارے محبوب کی نوکری کرتا ہے۔ صوفی صاحب سے، سید صاحب سے اس لیے محبت ہے، محبوب کی نوکری کرتے ہیں۔ محبوب سے زیادہ کسی کو مت چاہو، سب سے زیادہ حضور کو چاہو، اپنے پیر سے بھی زیادہ، اپنے استاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے مقرروں سے بھی زیادہ، اپنے خطیبوں سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان کو چاہو۔ حضور کے نام کی محفل سجی ہو، پھر محفل چھوڑ کر اس میں ذکر رسول ہو رہا ہو، پھر ہم کسی نعت خواں کے پیچھے، مقرر کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ ہمارے محبوب کا ذکر بڑا ہے۔ ابھی محمد علی فیضی صاحب نعت پڑھیں گے، اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ بیٹھے سنیں، حضور کا ذکر سنیں۔ ایک بات سوچئے، صوفیہ کہتے ہیں ولیوں کا ذکر کرو تو گناہ مٹ جاتے ہیں، جب ولیوں کے ذکر سے گناہ مٹتے ہیں تو سید المعصومین سید الانبیاء کے ذکر سے کیا حال ہوتا ہو؟ کیا بات ہے، واہ! یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ اس لیے اگر اللہ نے توفیق دی، سنو، ادب سے سنو۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نعت خانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، پھٹی ہوئی نوٹ لا کے دیتے ہیں، نقلی نوٹ لا کے دیتے ہیں، ایسا سننے میں آیا ہے۔ ایک بات بتاؤں، آپ نعت خاں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو، جو ذکر کس کا کر رہا ہے یہ تو دیکھو نا، ذکر کس کا کر رہا ہے۔
اور میرے آقا کی یہ شان تھی، جب حضور حسان بن ثابت سے نعت سنتے تھے تو حسان کو منبر پہ کھڑا کر کے خود زمین پہ بیٹھتے تھے، اور جب دینے کی بات آتی تو اس وقت حضور کے پاس جو سب سے قیمتی اور پیاری چیز ہوتی حضور وہ پیش کیا کرتے۔ اس لیے ذکر رسول کا ادب سیکھو۔ نعت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، یہ سب نہ کرو، ادب کرنا سیکھو۔ اس لیے کہ ہزاروں سال کی محنتوں سے وہ نہیں ملتا جو ادب کی وجہ سے ملتا ہے، جس کو جو ملا ادب کی وجہ سے ملا۔ ادب سے نعت شریف پڑھو، ادب سے نعت شریف سنو، انشاءاللہ تقدیریں بدل جائے گی، تقدیریں سنور جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر مجھے چونکہ سفر کرنا ہے، اگر مجھے جانا بھی پڑا تو آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے بلکہ ذکر رسول کی محفل میں بیٹھیں گے۔ وجہ اس طرح کی محفل سجانے کے لیے کئی دن تک محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ایسی محفلیں سجتی ہیں۔ 4 گھنٹے کی محفل یہ مہینوں لگ جاتے ہیں اس میں۔ سنیوں کے، غریب سنیوں کی حلال کمائی کے پسینے کی کمائی، خون پسینے کی کمائی، لاکھوں روپے خرچ ہوتے تب ایسی محفل سجتی ہے۔ اس لیے ان محفلوں کی قدر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہارا بھی ہمارا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا کرے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کتنے لوگ آج سے بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ او سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلیں ایک ہی بات پر ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیں۔ کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نماز پابندی سے پڑھیں؟ سبحان اللہ، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ آئیے، میں نے کہا تھا نا اپنے ساری زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ میں ان سادات علماء کی موجودگی میں ہم سب مل کے توبہ کریں۔ پڑھاتا ہوں، پڑھیے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکنون سر وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ عرس مبارکہ کی خوبصورت محفل ہمارے صوفی اسلم صاحب نے اور ان کے رفقا نے اپنی کاوشوں سے منعقد کیا ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت سارے علماء اور خطبہ کو سماعت کیا ہوگا، اور میرے بعد بھی آپ بہت سارے علماء اور دانشوروں کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ یہ مجمع مکمل طور پر 99% نوجوانوں کا مجمع ہے، اس لیے میں کچھ باتیں آپ سے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ اسی مناسبت سے آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قوموں کا عروج اور زوال کیوں ہوتا ہے؟ قومیں بلندیوں پر کیوں جاتی ہے؟ قومیں بلندیوں سے پستیوں کی طرف کیوں آتی ہے؟ قومیں آسمانوں کی بلندیوں کو کب چھوتی ہے؟ قومیں آسمانوں کی بلندیوں سے کب گرتی ہے؟ اس وقت مسلم امہ جن حالات سے پوری دنیا میں دوچار ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ مسلمان ایک زندہ قوم تھی،
مسلمان ایک تابندہ قوم تھی، مسلمان اپنے ناخن تدبیر سے قوم کی تقدیروں کو سنوارنے کا کام کرنے والی قوم تھی۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان وہ تھا جس کے دروازے پر دنیا کی ساری قومیں کاسے گدائی لے کر علم و ہنر کی خیرات مانگا کرتی تھی۔ مسلمان وہ قوم تھی جس کے دروازے پر لوگ دولت کی بھیک مانگنے بھی آتے تھے اور لوگ مال کی بھیک مانگنے بھی آتے تھے، لوگ عزت بھی مانگنے آتے تھے، لوگ ثروت بھی مانگنے آتے تھے، لوگ اقتدار بھی مانگنے آتے تھے، لوگ زندگی بھی مانگنے آتے تھے، لوگ تہذیب بھی مانگنے آتے تھے، لوگ تمدن بھی مانگنے آتے تھے۔ کلچر لوگوں کو سکھانے والی قوم کا نام قوم مسلم ہے، انداز زندگی سکھانے والی قوم کا نام قوم مسلم ہے۔ لوگوں کو قلم پکڑنے کا شعور نہیں تھا، قلم پکڑنے کا شعور جس نے دیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں، انداز زندگی جس نے سکھایا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ جہاں بینی اور جہاں بانی کا انداز جس نے قوموں کو عطا کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بلکہ ذروں کو چیر کر کے ان کے سینے کو کندن بنانے کا کام جس قوم نے کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ سائنسی علوم کے انکشافات کو دنیا کے سامنے جس نے پیش کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، جس قوم کی حالت کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا ہے اللہ اللہ، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ مسلمانوں اپنی عظمت کو پہچانو، تم وہ ہو جس کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر تہذیب اور تمدن کی بھیک مانگی گئی ہے، ثروت و عزت کی خیرات مانگی گئی ہے۔ اللہ اکبر، تم نے دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، بلکہ اللہ اکبر، اگر آج کوئی اپنی بیٹی کا ماتھا چومتا ہے تو بیٹیوں کی عزت کرنے کا شعور بھی قوموں کو تم نے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، ورنہ تم سے پہلے تو بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی۔ اگر آج کوئی اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آ رہا ہے تو اللہ اکبر، یہ سلیقہ بھی تم نے عطا کیا ہے۔ جب اللہ اکبر شوہر کی چتا پر بیوی کو، بیوہ کو زندہ جلایا جاتا تھا، اس وقت 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو ہمارے نبی نے ام المومنین بنا کر کے اللہ اکبر لوگوں کو بتایا کہ یہاں بیواؤں کو منوس نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اللہ اکبر بیوہ کو بلکہ ایک بار نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون کو پوری کائنات کے مومنین کی ماں بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ قوم جس نے 1000 سال سے زیادہ اس دنیا پر حکومت کی ہے، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا ہے۔ وہ قوم روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے، وہ قوم علمی معیار کے اعتبار سے اللہ اکبر ذلیل اور رذیل کام کرنے والی دنیا کے ان لوگوں سے بھی زیادہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائیں غربت کی چکی میں وہ قوم پس رہی ہے جس نے 1000 سال سے زیادہ کائنات پر حکومت کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ کیا ہے تو قرآن اس کی وجہ بیان کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، یعنی اللہ پاک کسی قوم سے اس وقت تک نعمت کو نہیں
نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ یعنی اللہ نعمت دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ شہرت دیتا ہے، اللہ حکومت دیتا ہے، اللہ ثروت دیتا ہے، اللہ طاقت دیتا ہے، اللہ قوت دیتا ہے، وہ تو دینے ہی والا ہے، دینے کے اس کو انداز آتے ہیں، لیکن جب لینے والے اللہ کی نعمتوں کو لے کر اس کا مس یوز کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس نعمت کو چھین لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں، میری قوم کے جوانوں مجھے بتائیں، اللہ اکبر، اللہ نے مسلمانوں کو کتنا نوازا تھا۔ ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ یمن کی سرزمین سے ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر کے چلتا ہے اور یمن سے وہ مدینہ منورہ تک آتا ہے اور کوئی غریب تلاش کرتا ہے تاکہ اسے زکوٰۃ دی جا سکے، مگر یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک 1 مہینے کی مسافت ہے، اتنی دور تک کہ کوئی غریب نظر نہیں آتا، کوئی بھکاری نظر نہیں آتا، کوئی مسکین نظر نہیں آتا، کوئی فقیر نظر نہیں آتا مسلمانوں میں کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ سنہری دور پشت زمین نے، چشم فلک نے دیکھا ہے کہ قوم مسلم کے اندر یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک کوئی ایسا بندہ نہ تھا کہ جو جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ یہ حالات آپ پر گزر چکے ہیں، مگر افسوس آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ ماشاءاللہ بھیک کا کٹورا ہے، خیرات مانگ رہے ہیں، بلکہ آج پوری دنیا کے اندر سگنلوں پر اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو برقع پہن کر مسلمانوں کی بیٹیاں مانگ رہی ہے۔ لاجوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی فروخت ہو رہا ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں فروخت ہو رہی ہے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں، اللہ اکبر، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ دن کیوں ہوئے؟ بلکہ آپ کو بتاؤں، آج بکریاں اتنی قتل نہیں کی جاتی۔ دیکھو بکریوں کا ضرورت کے تحت ذبح کرنا اور ہے، اور بکریوں کو عذرائے مزاح قتل کرنا اور ہے۔ میں اس معنی میں عرض کر رہا ہوں، آج بکریاں اتنی قتل نہیں ہوتی جتنا تمہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فلسطین کی سرزمین ہو یا کوئی اور شرق غرب کی سرزمین ہو، اللہ اللہ، آپ کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، آپ کے خون کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا تھا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں ویرانہ ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے۔ آپ کہیں گے پہلے ہمارے پاس دولت تھی، ثروت تھی، عزت تھی، عروج تھا، ترقی تھی، کامیابی تھی، کامرانی تھی، اور آج ذلت ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تمہارے باپ داداؤں کے ہاتھ کے نیچے جو غلامی کیا کرتے تھے، آج وہ تمہیں آنکھیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے تم رات کے وقت تہجد پڑھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے مصلی پر آنسو بہاتے تھے، اور اب تم رات کے آخری حصے میں نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتے ہو۔ فرق یہ ہے، پہلے آپ کی آنکھیں جاگتی ضرور تھی، اگر درست کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ کوئی بات نہیں، کر سکتے ہو تو کر دو۔ آواز بڑھا دو جہاں تک سیٹی نہ مارے جی، آواز بڑھا دو، اس کی تھوڑا سا قریب سے تھوڑا آواز بڑھائیے جہاں تک سیٹی نہ مارے، آواز بڑھا دیجیے اس کا اور گونج پیدا کیجیے، تھوڑا سا آواز بڑھائیے۔ درود شریف پڑھنے آپ لوگ، اللہم صلی اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا کہ اگر پورا مجمع پڑھے گا
تو ایک سیکنڈ میں ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں جی بے شک. سب مل کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا وسلم و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اگر درود پڑھنا جانتے ہیں تو ایسا پڑھیں کہ محفل گونج جائے درود شریف سے. سب مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. میں بہت طویل گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں, آپ دھیان سے توجہ سے سن لیں. آپ سننا چاہتے ہیں بات کو تو ذرا ایک مرتبہ اور سب مل کر, ہاتھ بھی پورے نہیں اٹھے, سب سننا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو ذرا بلند آواز سے درود پڑھیں, میرے کان تک کم سے کم پہنچے آواز. سب مل کے درود شریف. اللہم صلی صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. عرض کیا کر رہا تھا, توجہ سے سنیے. ہم کہتے ہیں کہ 1000 سال تک ہم نے دنیا پہ حکومت کی, مالدار ہم تھے, عزتدار ہم تھے, صاحب ثروت ہم تھے, لوگ ہمارے دروازوں پر کھڑے تھے. کب تک؟ جب تک کہ ہمارا جوان رات کے آخری حصے میں, رات کے آخری پہر میں مصلی بچھا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتا تھا. یہ آنکھیں خدا کے خوف سے بہتی تھی, ان آنکھوں میں خدا کے خوف سے آنسو آتے تھے. اس وقت تک عزت تمہارے پاس تھی, طاقت تمہارے پاس تھی, ثروت تمہارے پاس تھی, دولت تمہارے پاس تھی. یہ آنکھیں آج بھی رو رہی ہے مگر اللہ کے خوف سے نہیں, بلکہ فلم کے اندر ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رو رہی ہے. یہ آنکھیں غزلیں سن کر کے رو رہی ہے. یہ آنکھیں سیریلوں کے اندر جذباتی مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے. جب تک یہ آنکھیں گناہوں پر روتی تھی, ان آنکھوں میں اتنی چمک تھی, دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکے. جب تک خدا کے خوف سے آنکھیں روتی رہی, اس وقت تک تمہاری آنکھوں میں کوئی آنکھ نہیں ڈال سکتا تھا. جب تک یہ آنکھیں اب گندی فلمیں اور زنا کی فلمیں دیکھ رہی ہے تو یہ آنکھیں کچلی جا رہی ہے, یہ سر کچلا جا رہا ہے. یاد رکھنا, اگر گناہ اولاد پیمبر بھی کرے تو قدرت اس کو بھی سزا دیتی ہے. جی میرا اللہ بڑا غیور ہے, غیور, وہ بہت غیرت والا ہے. اولاد پیمبر کو بھی اس کے گناہ کی سزا قدرت دیا کرتی ہے. ورنہ کیا بات ہے, قرآن میں جو قصص موجود ہے کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہفتے کا دن شکار کرنے والی قوم کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا؟ کیا قرآن میں نہیں لکھا ہے؟ جنہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہے, جنہیں نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ سنیچر کے دن تم شکار نہیں کر سکتے. ہم کو کسی دن بھی منع نہیں کیا, ان کو منع کیا سنیچر کو نہیں کرنا. انہوں نے ہیلے بہانے سے کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو سور اور بندر بنایا اور 3 دن کے اندر اندر ان کو مار ڈالا. تو جن کو اللہ نے سور اور بندر بنایا تھا وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے پتہ ہے؟ اولاد پیمبر تھے, اولاد پیمبر. قرآن نے یہی تو ہمیں سکھایا, قرآن نے یہی تو ہمیں بتایا. اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو قدرت اس کو سور اور بندر کی شکل دیتی ہے. اگر چشتی اور قادری کی نسبت لے کر کے کوئی سود کھائے تو کیا قدرت اس کو سزا نہیں دے گی؟ پیغمبر کی نسبت اعلیٰ ہے یا چشتیت اور ہم قادریت اور چشتیت کے مخالف نہیں ہیں, ہم خود قادری بھی ہیں چشتی بھی ہیں. جی آئیے آئیے بیٹھ جائیے, ہو جائے گا, ہو جائے گا. بولنے دیجیے حضرت, ڈسٹرب مت. جی درود شریف اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا.
جو قوم کو درود پڑھنے کا شعور نہ ہو اس قوم کو کیا کہا جائے؟ جب درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ایسے پڑھو کہ پورا مجمع گونج جائے. پڑھیے درود شریف. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے لیے ہی گفتگو کرنے آیا ہوں, تھوڑی دیر ہی سن لیں. جو جہاں بیٹھے ہیں بیٹھنے دے, جو کھڑا ہے کھڑے رہنے دے, جو بات کرنے آئے اس کو آپس میں بات ہی کر لینے دے, جو شور کرنے آئے اس کو شور کر لینے دے. مقصد یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے آیا ہے اس کو اپنا مقصد پورا کر لینے دیں. اور اگر آپ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے واعظ و نصیحت سننے آئے ہیں تو آپ واعظ و نصیحت سن لیں. اگر ایک بندہ بھی میری بات سن لے اور اگر وہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کے صدقے میری بھی نجات اور آپ کی بھی نجات ہے. تو میں عرض کروں کچھ, اب تو بیچ میں آپ کچھ نہیں کریں گے, ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں میرے لیے مسئلہ یہ ہے, آپ برا نہیں مانیں, کہ بیچ میں کوئی آپ بات کرتے ہو نا تو میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں, کیونکہ میں نے کبھی عرفانی روحانی حقانی تقریر دیکھی ہی نہیں کی, اس کو نہیں دیکھا, اس لیے میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں. جیسا ماحول ہوتا ہے قدرت جو کہلوا دیتی ہے بس اس ماحول کے مطابق ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں. تو جب ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے تو مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے. غور فرمائیں, ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں قادری سلسلے میں, چشتی سلسلے میں, نقشبندی سلسلے میں, سہروردی سلسلے میں کپڑا پکڑ کے مرید ہو گیا, اب میں چاہے جو کروں پیر کی نسبت مجھے بچا لے گی. لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اولاد پیغمبر نے اگر گناہ کیا اور قدرت کے غضب کو چیلنج کیا تو قدرت کتنی غیور ہے. میں فیوز و برکات کا منکر قطعاً نہیں, پیران اعظام کے فیوز برکات سب پر ہمارا یقین ہے, بلکہ جو انکار کرتے ہیں ہم ان کو جواب دیتے ہیں, یوٹیوب پر ہمارے جوابات موجود ہیں. لیکن یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر قدرت نے منع کیا سنیچر کے دن کے شکار کے لیے اور انہوں نے ہیلے سے شکار کیا تو اللہ نے یہ نہ دیکھا کہ اولاد پیغمبر ہے. اور پھر ایک اہم بات, اہل منبر کی توجہ اس لیے کہ اگر میں غلط کہوں تو میری اصلاح کریں گے, وہ ضرور اصلاح کریں گے, کیونکہ منبر والوں کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا. یہ مجھ سے زیادہ اہل علم بھی ہیں, اہل تقوی بھی ہیں, لیکن صرف ان کی توجہ دعا کے لیے چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, وہ جو اولاد پیغمبر تھے ان کو آل نبی کسی جلسے کے ناظم نے نہیں بنایا تھا, ان کو اولاد پیغمبر اللہ نے کہا تھا. جسے اللہ اولاد پیغمبر بھی کہے, اولاد پیغمبر بھی کہے, آل نبی بھی کہے, اور اس کے بعد صرف سنیچر کے دن کے شکار کی وجہ سے ان کے چہروں کو سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے. کیا قرآن کے یہ قصص ہمیں پکار پکار کر کے, آواز دے کر کے ہمارے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ رہے ہیں؟ جب اولاد پیغمبر سور اور بندر کی شکل میں بنائی جا سکتی ہے گناہ کی وجہ سے,